الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور کائنات کا سارا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ درخت کا کوئی بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور اس کی منشا شامل ہے، اور بندگی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ خوشی ہو تب بھی راضی، غم ہو تب بھی راضی، صحت کے عالم میں ہو تب بھی راضی، اور بیماری کی حالت میں ہو تب بھی راضی۔ یعنی انسان کو اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، اور انسان اپنے دل میں یہ بسا لے کہ اے اللہ، میں آپ سے ہر حال میں راضی اور خوش ہوں۔ کئی مرتبہ ہم معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے دلوں میں اعتراض پیدا ہوتے ہیں، شکوے پیدا ہوتے ہیں، شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، فلاں نہ ہوا۔ میرے عزیزوں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے جس حالت میں ہمیں رکھا ہے وہی حالت ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ تو ہم معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہماری طبیعتوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، شکوے اور شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم معاملے کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو سارے شکوے ختم ہو جاتے۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، اور یہی بندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری جو عام کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اسی دنیا کے اندر جنت کے مزے لینا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ساری خواہشیں ہماری اسی دنیا کے اندر پوری ہو جائیں۔ یہ انسان کی کم عقلی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے عزیزوں، کمرے امتحان کی اور جگہ ہوتی ہے، رزلٹ اور انعام و اکرام کی اور جگہ ہوتی ہے۔ تو ہم کمرے امتحان میں ہیں، لہذا اللہ تعالی نے زندگی کے جو لمحات ہمیں عطا کیے ہیں ان لمحات میں اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشی کا عالم ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، مشقت اور پریشانی کا عالم ہو تو صبر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہو، جس کو راحت و سکون کی زندگی عطا کی ہو، اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، اللہ کے احکام کو بجا لا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہو، تو وہ شخص بھی جنت میں جائے گا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقے میں مبتلا کیا ہو، غربت اور پریشانی کے اندر مبتلا کیا ہو، اور وہ اس پر صبر کر رہا ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کر رہا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہو، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے، ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ اپنے بچے پر بڑی شفیق اور مہربان ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف دینا پسند نہیں کرتی۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ماں کو بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور وہ آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنا چاہے تو ماں اس کو ڈالنے نہیں دیتی۔ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، لیکن
لیکن ماں باوجود شفقت اور پیار کے بچے کو اس آگ کے اندر ہاتھ ڈالنے نہیں دیتی ہے، بچے کو رونے دیتی ہے، چیخنے دیتی ہے، چلانے دیتی ہے، کیونکہ ماں کو معلوم ہے کہ آگ کی حقیقت کیا ہے۔ بچے کو تو علم نہیں ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ اگر میرا یہ بچہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال دے گا تو میرا بچہ مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس کا ہاتھ جل جائے گا، اس لیے ماں بچے کے ہاتھ کو اس میں ڈالنے نہیں دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ہماری حالت بھی وہی ہے، ہماری حالت بھی وہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے دل کے اندر جو بھی خواہشیں ہوں، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کون سی خواہش کا پورا ہونا بہتر ہے اور کون سی خواہش کا پورا ہونا بہتر نہیں ہے۔ ہم ذرا سی بات پر اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی کم عقلی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ کو جتنا ہو سکے راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ کہ میرے بندے، بعض چیزوں کو دیکھنے میں تمہیں ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہیں، تم اس میں نقصان دہ سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، اپنے حق میں فائدے کی چیز سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ پتہ نہیں کہ ہم جس چیز کو پانا چاہ رہے ہیں یا جس کے لیے ہم نے صبح بھی دعائیں کی، شام بھی دعائیں کی، نفلیں بھی پڑھی، تہجد میں بھی دعائیں کی، وظیفے بھی کیے، وہ ہمارے حق میں بہتر تھا بھی یا نہیں؟ اگر ہماری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں میرے عزیزوں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر ایک لفظ کو مانے اور اس کو پورا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندے کی بھلائی کو دیکھتا ہے، بہتری کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کام میں بندے کی بھلائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں، اور اگر آزمائش کے اندر مبتلا کرنا ہوتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت والا ہے، اور کہ اس کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی دیہات کی رہنے والی، اس کی شادی ہو گئی، اس کا شوہر امیر تھا، اس نے گاؤں کے کنارے ایک مکان بنایا اور میاں بیوی اس مکان کے اندر بڑے سکون اور راحت کے ساتھ رہنے لگے۔ چونکہ دیہاتوں میں ایک رواج ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور پالے جاتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ، تو اسی طریقے سے اس گھر میں بھی کچھ جانور تھے۔ بہرحال کچھ دن گزرنے کے بعد اس عورت کے گھر کا جو مرغا تھا وہ مر گیا۔ تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ ہمارے گھر کا جو مرغا تھا وہ مر گیا۔ شوہر کی ایک عادت تھی کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا تھا تو وہ اس میں یہ کہتا تھا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ بہرحال تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ بیوی نے سوچا مرغا مر گیا اور شوہر کہہ رہا اس میں کوئی خیر ہوگی۔ بہرحال پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر کی جو رکھوالی کرنے والا کتا تھا وہ بھی مر گیا۔ پھر بیوی نے شوہر سے شکایت کی کہ گھر کی رکھوالی کرنے والا کتا مر گیا۔ شوہر نے پھر کہا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر کا جو آخری جانور تھا وہ بھی مر گیا۔ پھر بیوی نے شوہر سے شکایت کی، شوہر نے کہا کہ اس میں بھی کوئی خیر تھی۔ بس بیوی برس پڑی کہ یہاں ایک کے بعد ایک مرتے جا رہے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں کوئی خیر ہوگی، اب تو ہماری یا تمہاری باری ہے۔ بہرحال شوہر چپ چاپ سن کر خاموش رہ گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ دنوں کے بعد ڈاکوؤں کا ایک گروہ اس راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اس میں کچھ بدبخت اور بدنیت ایسے تھے جنہوں نے عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے کی بھی نیت کر لی۔ بہرحال رات میں ان لوگوں نے ڈاکہ ڈال دیا، لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کی تلاشی لی اور ان کے پاس جو مال و دولت تھا وہ سب چھین لیا۔ لیکن یہ دلہا دلہن جو گاؤں کے کنارے پر رہ رہے تھے بڑے سکون اور آرام سے اپنی نیند کو پورا کیا۔ جب صبح بیدار ہوئے تو ان کو ڈاکہ پڑنے کا علم ہوا تو یہ سب باہر نکلے تو اتفاق سے ایک ڈاکو اس میں پکڑا گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تم نے تو پورے گاؤں کو لوٹ لیا، پورے گاؤں کے مال و دولت کو چھین لیا، لیکن یہ ایک گھر کیسے تم سے چھوٹ گیا؟ اس ڈاکو نے کہا کہ جب ہم ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے تو ہم جس گھر سے بھی گزرتے تھے کسی نہ کسی جانور کی آواز ہم کو سنائی دیتی تھی۔
تو ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور رہ رہا ہے، تو ہم اس گھر میں ڈاکہ ڈال دیتے تھے۔ لیکن جب ہم اس گھر سے گزرے تو ہمیں اس گھر سے کسی بھی جانور کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس گھر میں کوئی رہ ہی نہ رہا ہو، یا پھر ڈر کی وجہ سے گھر کے لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، تو ہم نے اس گھر میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب اس بات کو اس عورت نے سنا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، حالانکہ ابھی تک تو وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن جب حقیقت کا علم ہوا، حقیقت کھل کر اس کے سامنے آئی، تب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہمارے مال و دولت کو لٹنے سے بچا لیا اور میری عزت و آبرو کو محفوظ رکھ لیا۔ تو میرے عزیزوں، پتا چلا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دیکھنے میں نقصان دہ لگتے ہیں، ہمارے دیکھنے میں فائدے مند نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بات کا علم اور اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے اللہ سے پوچھئے گا کہ کیسے ہمیں پتا چلے کہ اللہ خوش اور راضی ہے ہم سے اور کب ناراض۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب میں طور پہاڑ پر جاؤں گا تو وہاں اللہ سے ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بندے پوچھ رہے ہیں کہ انہیں کیسے پتا چلے کہ آپ ان سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندے سے کہیے کہ اگر میرا بندہ اپنے دل میں میرے فیصلے پر راضی اور خوش ہے تو میں بھی اس سے خوش اور راضی ہوں، اور اگر وہ ذرا سی بات پر میری شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور میرے فیصلے پر ناراض اور ناخوش ہیں تو میں بھی ان سے ناراض اور ناخوش ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ایک اصولی بات یاد رکھیے کہ تقدیر کے معاملے پر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں ذرا سی تکلیف پر، ذرا سی کسی مصیبت پر، تو گویا کہ ہم اللہ سے ناراض ہیں، اور جیسا ہمارا گمان ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری کوئی چیز نقصان ہو جائے یا کوئی کام ہماری طبیعت کے خلاف پیش آئے تو ہم اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی رکھی ہوگی، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر حال میں راضی اور خوش رہنا چاہیے، یہی ایک بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔